إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أخرجه البخاري محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماء اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انس و جن کی تخلیق فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا دین پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے لوگوں میں دیکھا، ان میں سب سے پاک دل، سب سے زیادہ نیک آدمی جسے پایا، اسے اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کے لیے چنا اور اس شخص کو اپنا نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں دیکھا جن کے دل میں اپنے لیے محبت، اپنے دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پایا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے اس آخر نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا، کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، کوئی کم فضیلت والی جماعت نہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جیسے میں نے قرآن مجید کی ایک تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جماعت کی فضیلت کا تذکرہ کیا اور فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے
اللہ کے راستے میں ہجرت کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان ہجرت کرنے والے ساتھیوں کو پناہ دیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو پناہ دیا، اللہ کی دین کے خاطر اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑنے والوں کو پناہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اللہ رب العالمین نے آگے ان کے تعلق سے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں، یہی لوگ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بخشش اور بہترین رزق ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس آیت میں غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو مہاجرین کی جماعت، جنہوں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی ہر طرح سے مدد کی، اور دین اسلام کے لیے جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلا، اس کو برداشت کیا، اور جب وہ مصیبتیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کا اپنے دین پر عمل کرنا محال ہو گیا، تو انہوں نے اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر اور بار کو چھوڑ کر کے ہجرت کیا، اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ مہاجرین کے اوصاف ہیں جسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے جو دو آیت ہے اس میں انصار کا تذکرہ ہے، والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ان ہجرت کرنے والے ساتھیوں کو، ان بھائیوں کو کیا کیا؟ پناہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں، یہی لوگ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اس آیت کے اندر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ گواہی دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جس کے ایمان کی گواہی دے، اللہ رب العالمین جس کو حقیقی اور پکا اور سچا مومن کہے، کیا ایسا شخص کبھی اسلام سے پھر سکتا ہے؟ اگر ایسے شخص کو کے تعلق سے کہا جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے تھے، تو یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے۔ کس پر الزام ہے؟ یہ اللہ پر الزام ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے جو کہ چند سالوں کے بعد اپنے ایمان سے پھر جاتے۔ میرے بھائیوں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ حقیقی معنوں میں سچے مومن ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، ایمان میں، بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے اچھے انداز سے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ یہاں بھی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسی جنتیں جاری کر رکھا ہے، ایسی جنتیں اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی جماعت سے رضا کا اظہار کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کرام کیسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں، محمد کے جو صحابہ ہیں،
اشداء علی الکفار، ان کی صفت یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دیکھو گے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ذالک مثل سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ آپ ان کی پیشانیوں پر، آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کو دیکھو گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی تورات کے اندر ہے اور یہی مثال ان کی انجیل کے اندر ہے۔ یعنی صحابہ کرام وہ جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات کے اندر موجود ہیں، جن کی صفتیں انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں میں یہ بتلا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے، محمد کا جو ساتھ دینے والے ہوں گے، ان کی یہ صفتیں ہوں گی، ان کی یہ خوبیاں ہوں گی۔ ان سے رضا کا، ان سے راضی ہونے کا اللہ رب العالمین نے ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا اپنی دیگر آسمانی کتابوں میں۔ میرے بھائیوں، آئیے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے، انصار سے محبت کرنا ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی، کفر کی نشانی انصار سے نفرت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا ایک معیار متعین کر دیا اور بتلا دیا کہ جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، ایمان سے اس کا کوئی ناطہ نہیں، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص میرے صحابہ کرام سے، جو میرے صحابہ کرام پر، جو میرے صحابہ کرام سے محبت کرے گا، ان کا ذکر اچھے انداز سے کرے گا، ایسا شخص مومن ہے، ایسا شخص گویا کہ ایمان کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ انصار سے محبت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث، بڑی عظیم حدیث ہے اس باب میں، کہ صحابہ کرام معمولی جماعت نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، اپنے جان مال کو جو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس کے لیے اللہ نے انہیں ایسے درجات ان کو عطا کیے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث انہی صحابہ کرام کے متعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگو میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اخرجہ ابو داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوں گے دیکھا ہوگا کتنا لمبا، کتنا چوڑا وہ پہاڑ ہے، لگ بھگ 7 کلومیٹر لمبا اور 4 کلومیٹر چوڑا ہے لگ بھگ وہ پہاڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو وہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے راستے میں 1 مد یا آدھا مد جو خرچہ کیا ہے، اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا تم میں کوئی شخص۔
کتنا بڑا مقام و مرتبے کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے وہ صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ میرے بھائیوں، ایسے صحابہ کرام کے متعلق یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے جن سے اللہ رب العالمین بارہا اپنی قرآن مجید کے اندر رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ایسے صحابہ کرام کو بعض لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سارے کے سارے چند کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت جسے اللہ کئی جگہ اپنے قرآن مجید کے اندر راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، جنتی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ان کے تعلق سے کہا جائے کہ وہ کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر وہ کافر ہو گئے تھے تو ایمان والا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ کرام کافر ہو جائیں تو اس دنیا کے اندر بھی کوئی ایمان والا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ایک ایمان کا معیار بتا دیا ہے کہ جس کو اپنے ایمان کا معیار کو پرکھنا ہے، اپنے ایمان کے معیار کو جانچنا ہے، وہ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھ لے، وہ صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے سامنے اپنے ایمان کو جانچے، اپنے ایمان کو تولے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین ایک اور آیت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا بیعت رضوان کے حوالے سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں کافروں کے ساتھ گفت و شنید کے لیے ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، پھر بعد میں یہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی۔ سارے صحابہ کرام سے لگ بھگ 1400 صحابہ کرام تھے، ان سے باری باری بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جو جب وہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، عہد و پیمان کر رہے تھے۔ اس آیت کے اندر میرے بھائیوں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ وہ لوگ مومن ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، انہیں مومن کہا ہے اور اپنی رضا کا اظہار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی اگر فضیلت کو بیان کیا جائے، ان کے احادیث کو، ان کے متعلق وارد احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے تو کئی جمعے، کئی گھنٹے کم پڑ جائیں گے۔ آئیے چند خاص طور سے خلفائے اربعہ کے متعلق جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ایک ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں وہی خوبیاں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق صرف ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر کہا سنی ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ ہوتا ہے کسی بات پہ آدمی کا اختلاف ہوتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر آواز بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دونوں کے درمیان کسی بات پر تو میں ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، اٹھ کے اپنے گھر چلے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے عمر کو ناراض کر دیا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبے میں، افضلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے ہیں۔
پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر مجھے معاف کر دو، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا ماجرا بیان کیا۔ اسی دوران عمر بن خطاب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میں نے ان کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ وہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سنیے، آپ نے کیا کہا؟ ہل انتم تارکو لی صاحبی، ہل انتم تارکو لی صاحبی، کہ کیا تم لوگ میری خاطر میرے دوست کو، میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم لوگ میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہ میں نے کہا کہ اے لوگو میں تم سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تو تم سارے لوگوں نے کہا کہ اے محمد تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ، اور ابو بکر نے کہا کہ اے محمد تم سچ بول رہے ہو۔ میرے بھائیو، یہ ابو بکر کا مقام تھا۔ ایک دوسری میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا سب نے تھوڑا بہت تردد کا اظہار کیا، سب نے تھوڑی بہت مہلت لی، تھوڑا غور و فکر کرنے اور سوچنے کا موقع مانگا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے میں نے اسلام ابو بکر پر پیش کیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ ابو بکر کی شان تھی۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال اور ان کے ساتھ نے مجھے دیا اتنا فائدہ کسی اور کے مال اور کسی اور کے ساتھ نے نہیں دیا۔ ایک تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے ان کے احسان کا بدلہ اس دنیا کے اندر ہی چکا دیا، سوائے ابو بکر کے ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا صحابی، ایسی فضیلت والا صحابی اگر نعوذ باللہ کافر ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی شخص مسلمان نہیں رہے گا اگر یہ شخص کافر ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر دین کے معاملے میں شدت کا یہ اندازہ تھا، جن کے دین کے معاملے میں پختگی کا یہ ماجرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اللہ کی قسم آپ جس راستے سے چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ انسان شیطان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، لیکن دین کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختی کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ عمر جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، مارے خوف کے، مارے ڈر کے، جبکہ تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اسے بھی پتہ ہے، پھر بھی وہ مارے ڈر اور مارے خوف کے وہ راستہ چینج کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اس اسلام کو سربلندی عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے، یعنی ان کے ایمان لانے کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان لانے کی دعا کی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہتے ہیں، انہیں اجازت دے دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، ان کے معاملے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں،
اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں، ان کی ران جو کھلی ہوئی تھی اس کو ڈھکتے ہیں اور پھر انہیں اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آئے، عمر آئے، آپ نے اپنی ران کو نہیں ڈھکا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی ران کو ڈھک لیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل واللہ تستحی منہ الملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں؟ اللہ کی قسم فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں، یہ ان کی شان تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روئے زمین کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، کسی بھی شخص نے کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی نہیں کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی فوج کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مال درکار ہے، لوگ مدد کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق لاتے ہیں اور مال لاتے ہیں اور اس جنگ کی تیاری میں مدد کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کی تیاری میں 900 اونٹ اور 200 گھوڑے دیے۔ اسی طرح 1000 دینار، 1000 دینار میرے بھائیوں، 1 دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1 دینار کا وزن جو ہوتا تھا 4.25 گرام ہوتا تھا، یعنی 4.25 گرام کا 1 دینار ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیجئے اور اس فوج کی تیاری میں اس سے مدد حاصل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی معافی کا، اللہ رب العالمین کی معافی کا پروانہ دے دیا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان کوئی نرالی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں غدیر خم کے موقع پر۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اس پر کی واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے کچھ لوگ اس عید غدیر کے نام پہ ایک عید مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ پر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، تو اس کا علی بھی دوست ہونا چاہیے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو دوستی کر، وعادی من عادا، اور جو علی سے دشمنی رکھے اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بھی بغض رکھ اور اس سے بھی نفرت کر۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ لیکن آج یہ جو مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے کچھ بھائی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، یا ہمارے بہت سے بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں، ایسے بھائی صراحت کے ساتھ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں کہ ہم ان کے تعلق سے اپنی رائے ظاہر کریں، ہم ان کے تعلق سے اپنا نظریہ بیان کریں یا ہم اس پہ تنقید کریں۔ ہاں، یہ چیز ہے،
صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں، انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے چوک ہوئے، لیکن میرے بھائیوں وہ غلطیاں معمولی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی صحبت کے نتیجے میں ان کو جو مقام و مرتبہ ملا، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے گناہوں کو، ان سارے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے اس دنیا کے اندر انہیں جنت کا پروانہ دے دیا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے تعلق سے یہ کہنے والے کہ فلاں غلطی پر تھے، فلاں نے غلطی کیا، فلاں نے نعوذ باللہ ظلم کیا؟ میرے بھائیوں یہ ایسی جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اپنی رائے ظاہر کرنے والے؟ آج ہمارا نوجوان، خاص طور سے میں نوجوانوں سے خطاب کروں گا، یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ پتہ نہیں مرزائی اور غامدی کتنے فتنوں کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے ان کے تعلق سے دھڑلے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں سے چوک ہوئی، فلاں سے غلطیاں ہوئیں۔ میرے بھائیوں آپ ایک فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ایک سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو تنقید کرنا، صحابہ کرام پر تنقید کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ منافقوں کا شیوا ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ دین کے دشمنوں کا شیوا ہے۔ میرے بھائیوں ایک مقصد میں آپ کو بتلا دوں، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نقطہ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، یا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا اس کا نام ہے شمر بن ذی الجوشن۔ آپ ان دونوں کا نام کبھی نہیں سنتے ہوں گے، ان دونوں کا نام کبھی نہیں سنتے ہوں گے۔ کن کا نام سنیں گے؟ یزید کا نام سنیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں ان دونوں کی طعن و تشنیع کرنے پر دشمنان اسلام کا مقصد حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں شخص تھے، ان پر تنقید کرنے سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تک منتقل کیا ان کی اعتباریت پر سوال اٹھا دو، ان کو مشکوک کر دو، ان کو کافر قرار دو، تاکہ دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں ایجاد کرنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ یہی وہ مقصد ہے، اس لیے آپ ان کے تعلق سے کوئی برائی نہیں سنو گے۔ ساری جو مذمت بیان کرتے ہیں یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یزید کو ولی عہد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر کس نے بنایا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک کڑی بنانا چاہتے، ایک کڑی کے ذریعے صحابہ کرام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اعتباریت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ اور آگے لے چلوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے ان کے حواریوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے اور سولی چڑھانے پر آمادہ ہوئے۔ عین سولی چڑھانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد شاؤل الیہودی نامی ایک شخص عیسائیت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ شاؤل یہودی نامی ایک شخص عیسائیت کے اندر بظاہر داخل ہوتا ہے، اور اس نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے ان سے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا۔ یہ جو لوگ تھے انہوں نے ایسا کیا، جھوٹی موٹی باتیں ان کی طرف نسبت کر کے جب لوگوں کو ان حواریوں سے متنفر کر گیا، پھر اس کے نئے عیسائیت کے اندر نئے عقائد، یا آج کی عیسائیت کے اندر جتنے کفریہ عقائد ہیں، چاہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہو، چاہے وہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی ماننے کا عقیدہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ ہو، یہ سارا کا سارا کام اسی شاؤل یہودی نے کیا۔
میرے بھائیوں، یہودیوں نے اسلام کے متعلق سیم یہی سازش رچی کہ عبداللہ بن سبا جو یمن کا یہودی تھا وہ بظاہر اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے کہا، اس نے جب غور و فکر کیا تو کہا یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اگر لوگ ان سے بدظن نہیں ہوں گے، لوگ ان سے متنفر نہیں ہوں گے تو دین اسلام کی صحیح تعلیم کو مسخ کرنا، دین اسلام کی صحیح تعلیم کو مٹانا یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلا کام صحابہ کرام کے متعلق، صحابہ کرام کے خلاف ایک راہ ہموار کرنا شروع کی، اور آج بہت سے لوگ جو ہمارے یہاں تحریکی تحریریں لکھتے ہیں یا انقلابی تحریریں لکھتے ہیں وہ اسی کے قدم پر، نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو یا تو صراحت کے ساتھ یا دبے لفظوں میں تنقید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی اعتباریت اٹھ جائے، اور صحابہ کرام سے جب اعتباریت اٹھ جائے گی، لوگ ان کی مرجعیت کے قابل نہیں رہیں گے، تو دین اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر نئے عقائد یا دین اسلام کی تعلیم کے اندر مسخ کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ لہٰذا میرے نوجوان دوستو، آپ یہ یوٹیوب کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں نہ پڑیں۔ آپ تقریریں سن کر کے صحابہ کرام کے خلاف جو بھی باتیں ہوں ان باتوں کو نظر انداز کریں، اس سے ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ صحابہ کرام کو لوگوں سے متنفر کر دیا جائے، صحابہ کرام کے متعلق لوگوں سے متنفر کر دیا جائے، تاکہ اس دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے کا موقع مل جائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، وہ ایسی جماعت تھی جس سے اللہ راضی ہونے کی کئی بار سرٹیفکیٹ دے چکا ہے۔ ان لوگوں کے تعلق سے زبان کھولنا ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ جن سے اللہ راضی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول میں ذکر کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا اور صحابہ کرام کے متعلق جھوٹی موٹی باتیں منسوب کر کے کہیں، تاکہ یہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک برے شخص تھے، اسی لیے تو ان کے سارے ساتھی بری تھے۔ اگر وہ نیک ہوتے، اگر وہ اچھے ہوتے تو ان کے ساتھی اچھے نہیں ہوتے۔ امام مالک کا یہ کہنا، اسی طرح میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اذا رأيت رجلا يذكر احدا من الصحابة بسوء فاتهمه بالاسلام، کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کسی برے انداز سے کر رہا ہے، صحابہ کرام کی تنقید کر رہا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، تو اس کے اسلام پر شک کرو، اس کے اسلام پر شک کرو کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہ اے لوگوں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی، صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقید کر رہا ہے، ان پر جرح کر رہا ہے، ان کی برائی بیان کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق، تو تم جان لو کہ وہ بے دین ہے، ایسا شخص مومن نہیں، ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے مسلم ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہوں اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈے یا فتنے اٹھتے ہیں ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ میرے بھائیوں اگر صحابہ کرام کی اعتباریت پر سوال اٹھ گیا، لوگ قائل ہو گئے کہ صحابہ کرام کہ نعوذ باللہ ان کے اندر برائیاں تھیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو دین ہم تک منتقل کیا اس دین کی اعتباریت پر سوال اٹھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے پر جانیں، وہ مقام مرتبے کو جانیں، اور ان کے خلاف جو سازشیں ہوں، ان کے خلاف جو باتیں ہوں ہم اس سے پرہیز کریں، اور ان کے خلاف جو باتیں